چلیں ایک منٹ ٹھہریں، آپ مجھے اور بات بتائیں، پاکستان میں کوئی ایک چیز بتائیں کہ اسلام کی وجہ سے اس معاملے میں پاکستان جنت ہے، چلیں بتائیں۔ دوستو السلام علیکم۔ یہ CD26 جو میری پچھلی ویڈیو تھی اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور اس کا بھی عنوان یہی ہے۔ یہ جو غالب کمال نے بات کی ہے کہ آپ کوئی تو بات بتائیں جو اسلام کی وجہ سے آپ کو جنت بنا رہی ہو۔ بھائی ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر کئی باتیں بنا دی، مثال کے طور پہ اس کے اندر میں نے یہ جو ان کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ انسسٹ وہ تو بات ہی نہیں کی، وہ بھی تو مذہب کی وجہ سے ہی ہے نا۔ اچھا آج کی ویڈیو میں صرف ایک پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے شراب خوری کے نقصانات، اور تمام کمیونٹی، تمام لوگ، تمام سائنسدان، ڈاکٹر اس کو برا کہتے ہیں، جو پیتا ہے وہ بھی برا کہتا ہے، جو نہیں پیتا وہ بھی برا کہتا ہے۔ شراب پینا ایک ایسی لعنت ہے کہ جو اس کا عادی ہوتا ہے اس کے سامنے اس کے محرمات کی حرمت بھی برقرار نہیں رہتی۔ امریکہ محکمہ انصاف کے بیورو آف جسٹس کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں صرف 1996 کے دوران میں زنا بالجبر کے روزانہ 2713 واقعات پیش آئے۔ اعداد و شمار کے مطابق ان زانیوں میں اکثریت ان کی تھی جو ارتکاب جرم کے وقت نشے میں مدہوش تھے۔ سروے کے مطابق عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کے واقعات بھی زیادہ تر شراب نوشی کی حالت میں کیے گئے ہیں۔ حساب و کتاب کے اعتبار سے 8% امریکی محرمات سے مباشرت اسی شراب نوشی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا شراب نوشی ایک قبیح اور غیر اخلاقی فعل ہے جسے شریعت میں قانونی طور پر منع فرمایا گیا ہے۔ شراب نوشی سے ہر سال کئی لوگ موت کے گھاٹ اترتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی سے جسم کے تمام افعال تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، جسے جگر کا سکڑنا، معدے کی نالی کا سرطان، لبلبے اور جگر کی سوزش، دل کے عضلات کا تباہ ہونا، دل کی شریان کا خراب ہونا، دماغی فالج، مختلف اعصابی اور دماغی امراض، یادداشت کا خراب ہونا، غدود کی خرابیاں، خون کے سفید ذرات میں کمی اور ان کی دیگر خرابیاں، چھاتی کی عفونت اور نمونیا، پھیپھڑوں میں سوزش، پھیپھڑوں کی ٹی بی۔ ان امراض کے علاوہ بھی کئی اور امراض ہیں جو شراب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس مسئلے کو جتنا اسلام نے بہترین طریقے سے ایڈریس کیا، کیا کسی اور کمیونٹی نے، کیا کسی اور مذہب نے اس کو ایڈریس کیا؟ یہ جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر بھی شرابی جو ہے ایک گالی ہے، اور 95% جو 95% تو لوگ ایسے ہیں جو نہیں پیتے، کوئی 2-4-5% ہے اس کے اندر عیسائی بھی آ جاتے ہیں، تو وہ کسی توسط سے چھپ چھپا کے پی لیتے ہیں، تو ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، کیا وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے؟ وہاں پہ تو ہندو مت ہے، سارا یورپ آپ دیکھ لیں، افریقہ آپ دیکھ لیں، اب وہاں پہ جہاں پہ عیسائی ہیں وہ کیا اتنی احتیاط کرتے ہیں جتنی مسلمان احتیاط کرتے ہیں، جتنے اسلام نے جس بہترین طریقے سے اس مسئلے کو ٹیکل کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ امریکن کے ساتھ بھی کام کیا، تو جو امریکی تھے وہ ہم پاکستانیوں کو دیکھتے وہ کہتے کہ صحیح ہے یہ جیسے تیسے بھی ہیں لیکن شراب نہیں پیتے، تو وہ اس چیز پہ بڑے حیران ہوتے تھے، کہتے تھے یار پی لو گے تو کیا ہے، کیونکہ ان کے تو روزمرہ کا معمول ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، کوئی ان کے لیے کوئی اچھائی برائی یہ چیز نہیں رکھتی۔ لیکن جس وقت ان سے بات کی جاتی وہ کہتے نہیں جی نہیں، شراب جو ہے واقعی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو انہی میں سے ایک بوڑھا سا انگریز تھا، 50 سے اوپر ہی ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے میرے ساتھ ہی وہ ایک بیٹھا ہوا گپ شپ لگا رہا تھا، کہتا ہے یار میں نے ساری دنیا کے اندر کام کیا اپنی کمپنی کی طرف سے، کہتا ہے یہ بات واقعی صحیح ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ واقعی جتنا اجتناب کرتے ہیں اس سے، وہ میں نے کسی اور کمیونٹی، کسی اور مذہب کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں نے افریقہ میں بھی کام کیا ہے، وہاں پر مسلمان عیسائی تھے، کہتا ہے کہ ہمیں صاف پتہ لگتا تھا کہ یہ عیسائی ہے یہ مسلمان ہے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا تھا جس وقت وہ ڈیوٹی ہے وہ ڈرنک نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں جو عیسائی ہوتے تھے وہ ڈرنک ہوتے تھے، کہتے ہیں یہ ہم خود دیکھتے تھے۔ میں آپ کو
تھوڑی سی ایک اور مثال بتاتا ہوں کہ اسلام کی وجہ سے یہ جنت ہے یا نہیں، کہ جتنا اس مسئلے کو جس طرح اسلام جو ہے اس کو ختم کیا ہے تو پھر یہ جنت ہوئی یا نہیں۔ اب پاکستان کے اندر جو کرائم رپورٹنگ پروگرام ہیں اب ان کو آپ دیکھ لیں، اب وہ بتاتے ہیں، وہ بتائے گا جی میں نے قتل کیا، میں نے ڈاکہ ڈالا، میں نے چوری کی، میں نے فلاں جرم کیا، اور وہ اسٹریٹ فارورڈ بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ میں نے اس طریقے گیا جی، اور وہ جس طریقے جیسے پولیس کی لترول پڑتی ہے پھر تو وہ فرفر طوطے کی طرح فرفر بول رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن کبھی آپ نے اس چیز پہ غور کیا ہے کہ جب یہی کرائم پیٹرول وغیرہ، جس کرائم رپورٹنگ پروگرام جو آتے ہیں انڈیا کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر جو مجرم بھی ہے اس کو جس وقت وہ بول رہا ہوتا ہے تو وہ ایک چیز بہت ضروری کہتا ہے جی ہاں جی ہم نے قتل کیا، ڈاکہ ڈالا، چوری کیا، ہم نے فلاں جرم کیا، پہلے جی ہم نے شراب پی۔ یہ آپ دیکھ لیں ان کے گئے جی ہم نے پھر شراب پی اور پھر جناب اس سے کیا۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک چور اور ڈاکو اپنے آپ کو ڈاکو کہلانا تو پسند کر رہا ہے، چور کہلوانا تو پسند کر رہا ہے، قاتل کہلانا، لیکن وہ اپنے آپ کو شرابی کہلانا پسند نہیں کر رہا کہ لوگ مجھے شرابی کہیں گے۔ لیکن آپ انڈیا کے اندر دیکھیں، وہاں پر بھی تو یہی جرائم ہے نا، وہاں پر آپ دیکھیں کیوں ایسا ہوتا ہے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ دیکھیں کرونا کا جو چلا تھا، ایک وبا چلی تھی، اس کے اندر کچھ عرصے کے لیے ہندوستان کے اندر شراب خانوں پہ پابندی لگا دی گئی کہ لوگ نہیں پہنچ سک رہے تھے، جو بالکل بند تھے۔ ہوا یہ کہ حکومت نے مہینے 2 مہینے کے بعد غالباً وہ پابندی جو اٹھا دی، تو جہاں ہم ادھر ٹیلی ویژن پہ ہم دیکھتے تھے وہ مناظر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شراب خانوں کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ جناب ہمیں شراب مل جائے، اور یہاں پاکستان کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا شراب خانوں کے اندر پابندی لگی نہیں لگی، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور اگر کوئی لگی اور اٹھائی گئی تو وہی پرمٹ وہ بھائی عیسائی لے سکتا ہے، عیسائی کے پرمٹ پہ مسلمانوں نے کچھ تھوڑا سا در اندازی کی ہوئی ہو تو ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائے غالب کمال بتائیں کہ یہ خود بھی شراب پیتا ہے، وہ جی اگر ماڈریٹ پی جائے، بابا ماڈریٹ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، پہلے چوتھائی گلاس تھا، پھر ماڈریٹ ہاف گلاس ہوتا ہے، پھر پونا گلاس ہوتا ہے، پھر گلاس، پھر 2 گلاس ہو جاتا ہے۔ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ شراب جو ہے نقصان دہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جنت ہے یا نہیں؟ خدا حافظ، وعلیکم السلام۔